اللہ 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 اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین، صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی کئی قوموں کے ذکر آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ گزرے۔ 8واں پارہ سورہ اعراف۔ اس سے پہلے قوم سمود کا واقعہ گزرا، پھر قوم عاد کا واقعہ، اب یہ قوم لوط علیہ السلام کی یہ قوم تھی۔ اس کا تفصیلی واقعہ اس رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بدبخت قوم ہے کائنات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں، خود اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ من احد من العالمین، کہ کائنات میں اس طرح کا فعل اور کسی نے نہیں کیا جو اس قوم نے کیا۔ آج اگر ہم اپنے اس معاشرے کو دیکھیں، ہمارے اس معاشرے کے اندر اس قوم کی روش کو بڑی شدت سے اختیار کر لیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ یورپ نے قانون پاس کر دیا کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اور وہ شادیاں ہو رہی ہیں، ان کی وہ زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن اس کا وبال کتنا ہے اکثر لوگوں کو اس کا نہیں پتہ۔ یہ قرآن حکیم کی آیات بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کا ذکر کیا کہ اس کائنات میں اس سے پہلے تصور ہی نہیں تھا کہ مرد کے ساتھ مرد غلط کام کرے گا، لیکن یہ قوم جب نمودار ہوئی، اس قوم کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ لوط علیہ السلام کا نام لوط ہے، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر بابل کے مقام پہ آپ پیدا ہوئے، آپ نے وہاں پہ وقت گزارا۔ آپ نے جب اپنے خاندان کو بت پرست دیکھا تو آپ نے اپنی برادری کو تبلیغ کی۔ برادری میں سے صرف 2 بندے، ایک آپ کی زوجہ سارہ اور ایک آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام مسلمان ہوئے۔ آپ ان 2 کو لے کر، چونکہ آپ کو ملک بدر کر دیا گیا تھا، آپ وہاں سے چلتے چلتے شام سے ہوتے ہوئے جب اردن کے مقام کے پاس سے گزرے تو اردن کے اور بیت المقدس کے درمیان 5 شہروں کا ایک ملک کہلاتا تھا، جن میں صدوم سب سے بڑا شہر تھا، تاریخی شہر ہے، اور سرسبز اور ہر قسم کی پھلوں سے، نعمتوں سے سرشار، جھیلوں سے، دریاؤں سے، اور اس مقام پہ اللہ کے امر سے لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے وہاں چھوڑ دیا۔ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور لوط علیہ السلام وہاں پر مبعوث ہو گئے، اور صدوم، عمورہ اور اس طرح 5 شہروں کے نام لکھے ہیں، یہ جڑے ہوئے تھے۔ آپ ان 5 شہروں کے نبی تھے، اس سے ہٹ کر کسی شہر کی نبوت آپ کے پاس نہیں تھی۔ بیت المقدس میں چلے جائیں تو بیت المقدس کی نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں چلے گئے اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کو یہاں چھوڑ دیا۔ یہاں پہ صنعت و حرفت اور نعمتوں میں اتنی شدت آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا کہ شیطان ایک نوجوان لڑکے کی شکل میں آیا، اس نے سب سے پہلے قوم کے ایک بڑے سردار کو اپنی طرف راغب کیا اور اس کو بدکاری پہ لگایا۔ اس کے بعد قوم اس کام میں مبتلا ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کیسے بھیجا کہ لوط علیہ السلام نے اس قوم کو پہلے تبلیغ کی، وہ جملہ کہا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، جب آپ نے فرمایا کہ تم وہ فحش کام کر رہے ہو، اب دیکھیے قرآن پاک نے زنا کا جب ذکر کیا تو زنا کے لیے فرمایا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا فاحشۃ مبینہ، کہ یہ فحش کام ہے۔ لیکن جب اس کام فعل بد کا ذکر کیا جو لواطت کہلاتا ہے، اللہ نے فرمایا الفاحشہ، الف لام زائدہ لائے۔ الف لام زائدہ لانے سے بتایا کہ اس کا گناہ وبال اس سے زیادہ ہے، الفاحشہ فرمایا، خالی فاحشہ نہیں فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا اتأتون الفاحشہ، تم وہ برا کام کرتے ہو ما سبقکم بہا، جو تم سے پہلے نہیں کیا، من احد من العالمین، اس کائنات کے اندر کسی نے نہیں کیا، اس دنیا کے اندر کسی نے نہیں کیا، تم اس کے موجد بن گئے ہو۔
اول بانی بن گئے ہو۔ اب یہ گناہ جاریہ ہے، جب بھی کوئی غلط رسم، غلط رواج، غلط کام کوئی آدمی ایسا کرتا ہے جو پہلے کسی نے نہیں کیا، تو بعد میں جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ساروں کا مجتمع گناہ اس کے نامہ اعمال میں جاری ہو جاتا ہے، قیامت تک جاری ہو جاتا ہے۔ عبد الملک بن مروان بادشاہ کہنے لگا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی البدایہ کے اندر، اگر قرآن میں قوم لوط کا ذکر نہ ہوتا تو مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ یہ کام بھی دنیا میں ہے۔ اب اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد، ابن ماجہ، ابو داود، امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث لائی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا کہ ایسے بندے کے بارے میں کیا حکم ہے جو اس طرح فعل بد کے اندر مبتلا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب فتویٰ لیا گیا کہ ایسے بندے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، تو امام صاحب نے فرمایا وہی سزا جو قرآن نے ان کو دی ہے وہ دی جائے کہ ان کو پتھر مار کے قتل کیا جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فتویٰ دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے، حضور علیہ السلام کے زمانہ کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں 60 مواقع ایسے آئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ کہ آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یس، تقریباً 60 مواقع ایسے آئے، 60 ایسے فیصلے تھے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، فیصلہ صادر کر دیا اس کو قتل کر دو قصاص میں، اس کو قصاص میں یہ سزا دے دو۔ اب آپ نے سزا حکم نافذ کر دیا، لیکن وہ کیس چلا گیا سیدنا علی کے پاس، آپ نے اس پر غور کیا، چونکہ آپ کو علم شہر کا دروازہ کہا گیا، آپ کے فیصلے نے، توجہ نے اس اصل چیز کو اجاگر کر دیا جو سیدنا عمر سے چھپی ہوئی تھی۔ ایک بہت مشہور واقعہ اس سے متعلق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک لڑکے کو لایا گیا، غلام تھا، نوکر تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس نے اپنے آقا کو، مالک کو قتل کر دیا جو مالدار تھا مدینے کا، اور اس کو جب لایا گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی سے کہا فیصلے کرو۔ آپ قاضی تھے ان کے زمانے میں، آپ نے چیف جسٹس بنائے ہوئے تھے۔ ایک قاضی نے جب ساری چیزیں سنی، اس بیچارے لڑکے کا نوکر تھا، غلام تھا، اس کا کوئی تھا ہی نہیں جو کیس کی پیروی کرتا، وکیل جیسے ہوتے ہیں، اب وہ کوئی گواہی ایسی نہیں آئی جس پر چیف جسٹس نے فیصلہ صادر کر دیا کہ اس کو آقا کے بدلے میں، اس نے چونکہ آقا کو قتل کیا ہے، مالک کو، اس کو قتل کیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزر رہے تھے تو اس لڑکے کو پولیس والے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے اس کی گردن اڑانے کے لیے۔ اس نے پاس سے گزرتے ہوئے خالی اتنا کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میری یہاں پر داد رسی فرمائیں، آپ میرے کیس کو دوبارہ سنیں، بس یہ اس نے صدا لگائی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پولیس والوں سے روک دو، روک دیا گیا۔ آپ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ وجہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس چلو، میں دوبارہ اس کیس کو از سر نو کھولتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، آپ نے کہا مجھے 1 دن اور چاہیے، 1 دن کے بعد آپ جو حکم دیں، لیکن میں کوشش کروں گا شاید انصاف مزید اس کو مل جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ اس پہ تحقیق کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ میرا مالک مجھ سے غلط کام کی کوشش کرتا تھا، میں نے اس کو اپنے بچاؤ میں قتل کر دیا، میں نے چیز ماری، اس کے سر پہ لگی، وہ مر گیا۔ اب میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں ہے، شریعت تو گواہ مانگتی ہے، لیکن میں بے قصور ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی پوری انفارمیشن اکٹھی کی۔ آپ علم نبوت کا دروازہ تھے، آپ نے 1 دن کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر کہا، اے عمر، میں وثوق سے کہتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ لڑکا سچا ہے اور اس کا آقا عادی مجرم تھا، فعل بد کرنے والا، اور میں آپ کو مزید دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ اس کی قبر کو شک کر کے دیکھیں، وہ اپنی قبر میں نہیں ہوگا۔
نہیں ہوگا اپنی قبر میں مردہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب علی جیسا انسان یہ جملہ کہہ رہا ہے تو ایک تاریخ بننی تھی، ایک ہسٹری بننی تھی۔ انہوں نے گورکن سے کہا قبر کو کھودو۔ جب قبر کھودی گئی تو قبر کے اندر بندہ تھا ہی نہیں، بدبو آ رہی تھی اندر سے، بندہ نہیں تھا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ حقیقت بتائیں، اصل حقیقت کیا ہے، تو شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے دو جہاں کے سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا، جو انسان قوم لوط کی روش اختیار کرتا ہے، اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جائے، اللہ اس کو قوم لوط میں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، وہ اسی عذاب میں بحر میت میں چلا جاتا ہے، قبر میں وہ نہیں ہوتا۔ میں نے اس حدیث کو سامنے رکھ کے جب دعوے سے یہ بات کہی تو آج آپ کے سامنے ہے کہ وہ اپنی قبر میں نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ تو وہ شیر خدا کا فیصلہ آپ کو میں نے بتایا ہے۔ آج یورپ کے اندر قانون بن گئے، ہمارے معاشرے کے اندر اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، ہر مرد ہر طبقہ اس کے اندر مبتلا ہے اور اس کو فیشن بنا لیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے تو اپنی زوجہ کے ساتھ بھی فعل بد کرنے سے حرام قرار دیا، لعنت کی آپ نے۔ بعض کہتے ہیں نکاح ٹوٹتا ہے، ایسا نہیں، لیکن حرام ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے اس پر۔ یہ قرآن حکیم میں فرمایا انہوں نے کہ من احد من العالمین، تم سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ایسا کام، اس قوم سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ انکم لتأتون الرجال شہوہ، تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ تمہاری تو حیثیت کیا ہے کہ تم ایسے غلط کام کر رہے ہو جو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی ہے۔ آج آپ جا کر دیکھیے، یورپ ہر جگہ یہ قانون پاس کیے جا رہے ہیں، لبرل بنایا جا رہا ہے کہ یہ قانون بنا دیا جائے۔ قرآن نے اتنی سخت وعید فرمائی، وما کان، اب سمجھانے پہ سمجھنے کے بجائے وما کان جواب قومہ، قوم آگے سے جواب دینے لگی، الا ان قالوا، سب کہنے لگے اکٹھے ہو کر، اخرجوہم من قریتکم، نکال دو ان کو اپنی بستی سے، شہر سے، انہم اناس یتطہرون، یہ پاکیزہ بنتے ہیں، صاف ستھرے بنتے ہیں، تو نکالو ان کو، ان کا ہماری بستی میں کیا کام ہے، ہم تو غلط لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے حد درمی کی انتہا کر دی، بہت تجاوز کر لیا، تو اللہ نے ان پر پھر عذاب برسایا۔ حضرت لوط سے فرمایا آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر نکل جائیں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے چلے تھے تو آپ کے ساتھ ایک زوجہ اور ایک بھتیجا لوط تھے علیہ السلام تھے۔ لوط علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ اب سمجھانا نبی کا کام ہے یا نبی کے ورثاء کا کام ہے؟ نہ سمجھنے والے ہوں تو نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب نبی سمجھا رہا ہے قوم کو، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل دو لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے، لوط علیہ السلام کے پاس نوجوان لڑکوں کی شکل میں، اور آئے جب گھر میں تو لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ آپ نے کہا اب تو قوم والے آ جائیں گے، وہی ہوا، ساری قوم آ گئی کہ لڑکے ہمارے حوالے کرو، تو آپ ڈر گئے۔ تو جبرائیل کہنے لگے پریشان نہ ہوں، میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے، تو ہمیں اللہ نے بھیجا ہے آپ کی قوم کو سزا دینے کے لیے۔ اب آپ دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب وہاں لوط علیہ السلام کو کہا گیا نکلیں آپ، فَأَنْجَيْنَاهُ، بس ہم نے ان کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل بیت کو، اہل کو، گھر والوں کو، إِلَّا إِمْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی کو نہیں۔ پتہ چلا بیوی اہل بیت میں ہوتی ہے، اللہ نے اس لیے اللہ کہہ کے بتا دیا کہ بیوی یہاں نہیں بچی۔ اب کہتے ہیں جی دیکھو فلاں تبلیغ کی، فلاں کا گھر والے مانتے ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تبلیغ کرنا ہمارا انسان کا کام ہے، نبی کی بیوی نہ مانے تو نبی پہ گناہ نہیں ہے اس کا۔ آج کہتے ہیں جی فلاں کے دیکھو جی آگے اس کے یہ ہیں، کسی کی پرسنل اس طرح اٹیک کرنا یہ قرآن سے نا آشنائی کی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی نہیں، بیوی کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے نہیں بچایا۔ کیوں؟ کتنے لوگ تھے؟ فما وجدناہا، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ صرف آپ کے 2 بیٹیاں تھیں جو آپ پر ایمان لائیں، باقی قبیلے کا ایک بندہ بھی آپ پر ایمان نہیں لایا۔
ایک بھی نہیں ایمان لایا. آپ 2 بیٹیوں کو لے کر نکلے. ایک روایت میں ہے اللہ نے فرمایا لوط علیہ السلام سے، اب یہ اردن کے کنارے یہ قوم تھی، یہ بستی ہے. لوط علیہ السلام سے کہا آپ نے گھر سے نکلنا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. آپ کی بیوی بھی ساتھ چل پڑی. بیوی پیچھے آوازیں سنی تو پیچھے مڑ کے دیکھا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. قرآن کہتا ہے پہلے خالی پتھر نہیں برسا بلکہ اس کے ساتھ چیخ کی آواز بھی تھی. اب ایک دم متوجہ ہوئی، بیوی پیچھے مڑی تو پتھر جتنے برسے ہیں ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا کہ یہ اس کے سر پہ لگنا ہے. اب وہ بیوی کے سر پہ آ کے لگا، وہ وہیں ڈھیر ہو گئی، وہیں مر گئی. اب یہ پتھر خالی برسے نہیں ہیں، کانت من الغابرین، اور وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا. ان پر جیسے بارش ہوتی ہے، بارش پانی کے قطرے گرتے ہیں، ایسے پتھر گرے ہیں ان کے اوپر. پتھروں کی بارش ہوئی ہے. چھوٹے پتھر نہیں تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، اور وہ پتھر یوں لگے ہیں سروں پہ ان کے بھیجے پھٹے ہیں، اور پھر وہ گرے ہیں زخمی حالت میں. اب وہ زخمی تھے، یوں تڑپ رہے تھے. اب اللہ رب العزت اس وقت توبہ بھی ان کی قبول نہیں کی. جب وہ تڑپ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا ان کو اپنے پر پہ اٹھائیں. جبرائیل علیہ السلام تڑپتے ہوئے ان لوگوں کو، اب ہونا یہ چاہیے تھا، اللہ تو رحیم ہے، لیکن اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ اللہ کو رحم بھی نہیں آیا ان پہ، بلکہ ان کو یوں اٹھایا جبرائیل علیہ السلام نے اور اتنا اوپر لے گئے کہ قرآن پاک میں موجود ہے اور حدیث میں کہ آسمان کے فرشتوں کو اس قبیلے کی، اس علاقے کے مرغوں کی اذانیں تک پہنچیں. اتنے اوپر چلے گئے اور پھر ان کو پٹخا الٹا یوں زمین پہ زخمی حالت میں، اور ایک جگہ پھر اچھا اس کے بعد حدیث میں آتا ہے پھر ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی اور پھر بارش دوبارہ ہوئی اور وہ ایسے دب گئے اس کے اندر کہ آج بھی بحیرہ میت، ڈیڈ سی جسے کہا جاتا ہے، اردن کے کنارے، جہاں آج بھی اتنی زمین سے گہرائی ہے کہ وہ جگہ اتنی گہری ہو چکی ہے، چونکہ اوپر سے پٹکی گئی تھی تو یوں زمین کے اندر دھنس گئی. آج بھی اس جگہ کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، اس پانی کے اندر ڈوبتی نہیں ہے کوئی چیز اس کے اندر، مچھلیاں بھی زندہ نہیں ہیں، ہر چیز مری ہوئی ہے. اور اگر انسان اس کے اندر، یورپ کے اور دیگر لوگ جاتے ہیں اس میں جا کے کھڑے ہو کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ڈوبتے نہیں ہیں. یہ عذاب والی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پہ عذاب بھیجا تھا. اللہ نے فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو تو صحیح اللہ نے مجرموں کے ساتھ کیا سلوک کیا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر